بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو حصہ اول کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب اور ترجمے کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا 14واں سبق ہے ضمائر کا بیان۔ تو تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں کہ جس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ تو پہلا جز ہے کہ ضمیر منصوب متصل کبھی اسم سے متصل ہوتی ہیں۔ درست ہے کہ ضمیر منصوب متصل کبھی فعل سے اور کبھی حرف مشبہ بالفعل سے متصل ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد جز نمبر 2 ہے کہ ضمیر مجرور متصل کبھی فعل سے متصل ہوتی ہے۔ درست ہے کہ ضمیر مجرور متصل کبھی اسم سے اور کبھی حرف جار سے متصل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جز نمبر 3 ہے کہ کل ضمیر 65 ہیں۔ درست ہے کہ کل ضمیر 70 ہیں۔ اور اس کے بعد تمرین نمبر 3 کا جز الف ہے کہ جس میں دیے گئے الفاظ میں ضمائر کی اقسام خمسہ کی شناخت کرنی ہوتی ہے۔ تو پہلا جز ہے انکم۔ تو کم ضمیر منصوب متصل ہے کیونکہ یہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ہے۔ باقی میں نے ضمائر کی پہچان کے طریقے پر ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے کہ ضمائر کی اقسام خمسہ کی پہچان کیسے کی جاتی ہے، تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے علیہ۔ تو ہا ضمیر جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے کیونکہ یہ حرف جار علی کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد ہے رجعنا۔ تو نا ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے کیونکہ ضمیر مرفوع متصل کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو یہ فعل کے اندر ہوگی یا فعل کا جز ہوگی یا صیغہ صفت کے اندر ہوگی۔ تو یہاں پر جو نا ضمیر ہے یہ فعل کا جز ہے تو اس لیے ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اور اس کے بعد ہے الیکما۔ ما ضمیر جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے کیونکہ یہ حرف جار الی کے ساتھ آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے انتم۔ تو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے کیونکہ ضمیر مرفوع منفصل کے علاوہ باقی جو ضمیریں ہیں ان کے مقامات کے علاوہ جو بھی ضمیر آتی ہے ان ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ اور اس کے بعد ہے انکا۔ تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے کیونکہ اس کے 2 مقام ہیں، یا تو فعل کے بعد ہوگی یا حرف مشبہ بالفعل کے بعد ہوگی۔ تو یہاں پر حرف مشبہ بالفعل انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے تو اس کے بعد ایک کاف ضمیر آ رہی ہے تو یہ ضمیر منصوب متصل ہوئی۔ اور اس کے بعد ہے ایاکم۔ تو ضمیر منصوب منفصل ہے کیونکہ ضمیر منصوب منفصل کا مقام ایک ہی ہے کہ جو لفظ ایا سے شروع ہو تو وہ ضمیر منصوب منفصل ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ضمیر منصوب منفصل ہے۔ اور اس کے بعد ہے لہن۔ تو ہنہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے کیونکہ یہ حرف جار لام کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد ہے دعاکما۔ تو کما ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے کیونکہ یہ فعل کے بعد آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے انہو۔ تو ہا ضمیر جو ہے یہ بھی ضمیر منصوب متصل ہے کیونکہ یہ بھی حرف مشبہ بالفعل کے بعد آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے انتن۔ تو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ اور اس کے بعد ہے غسلہ۔ تو اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے کیونکہ ضمیر مرفوع متصل کے 3 مقام ہیں کہ فعل کے اندر ہے، فعل کا جز ہے اور صیغہ صفت کے اندر ہے۔ تو یہ فعل کے اندر ہے تو اس لیے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اور اس کے بعد ہے بی۔ تو یا ضمیر مجرور متصل ہے کیونکہ یہ حرف جار با کے ساتھ آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے فینا۔ تو نا ضمیر یہ بھی ضمیر مجرور متصل ہے کیونکہ یہ حرف جار فی کے ساتھ آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے اننی۔ تو یا ضمیر منصوب متصل ہے کیونکہ یہ حرف مشبہ بالفعل کے بعد آ رہی ہے اور درمیان میں جو نون ہے تو یہ نون وقایہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے رأیتم۔ تو تم ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے کیونکہ ضمیر مرفوع متصل کے 3 مقام ہیں، تو ان مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ فعل کا جز ہو، تو یہ ضمیر فعل کا جز ہے تو اس لیے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اور اس کے بعد ہے ایانا۔ تو ضمیر منصوب منفصل ہے کیونکہ یہ ایا سے شروع ہے۔ اور اس کے بعد ہے ہوا۔ تو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے
کیونکہ دیگر ضمائر کے مقامات کے علاوہ کوئی مقام یہاں نہیں ہے، تو اس لیے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ اور اس کے بعد ہے دارہم، تو ہم ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل ہے، کیونکہ ضمیر مجرور متصل کے دو مقام ہیں، اسم کے ساتھ ہے یا حرف جار کے ساتھ ہے۔ تو یہ اسم کے ساتھ ہے جو کہ دارن ہے اس کے ساتھ آ رہی ہے، تو اس لیے یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ اور اس کے بعد ہے انا، تو نا ضمیر منصوب متصل ہے، کیونکہ یہ حرف مشبہ بالفعل کے بعد آ رہی ہے، کیونکہ اصل میں یہ انا نا تھا، تو تخفیف کی وجہ سے نون کو گرایا تو انا ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے درسی، تو یا ضمیر مجرور متصل ہے، کیونکہ یہ اسم کے ساتھ آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے ذہبتنا، تنا ضمیر ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، کیونکہ یہ فعل کا جز بن کر آ رہی ہے، اور جو ضمیر فعل کا جز بن کر آئے وہ ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے غصنھا، تو ہا ضمیر مجرور متصل ہے، کیونکہ ضمیر مجرور متصل کے دو مقام ہیں، اسم کے ساتھ ہے یا حرف جار کے ساتھ ہے، تو یہاں پر اسم کے ساتھ آ رہی ہے، تو اس لیے یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ اور اس کے بعد ہے ایاہ، تو یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، کیونکہ جو ضمیر لفظ ایاہ سے شروع ہو تو وہ ضمیر منصوب منفصل ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ضمیر منصوب منفصل ہے۔ اور اس کے بعد ہے ناصرہن، تو ہن ضمیر منصوب متصل ہے، کیونکہ اس کے دو مقام ہیں، تو ان دو مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ فعل کے بعد ہو، تو یہ ناصرہ فعل کے بعد آ رہی ہے، اس لیے یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ اور اسی طرح جو ناصر ہے اس میں بھی ضمیر ہے جو کہ ہوا ہے، اور یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، کہ ضمیر مرفوع متصل کے تین مقام ہیں، ان تین مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ فعل کے اندر ہو، تو یہ فعل کے اندر ہے، تو اس لیے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اور اس کے بعد ایاک، تو یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، کیونکہ جو ضمیر لفظ ایاک سے شروع ہو تو وہ ضمیر منصوب منفصل ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ضمیر منصوب منفصل ہے۔ اور اس کے بعد جاء، تو اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے، کیونکہ ضمیر مرفوع متصل کے تین مقامات ہیں، ان تین مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ فعل کے اندر ہو، تو ہوا ضمیر جو ہے یہ فعل کے اندر ہے، تو اس لیے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اور اس کے بعد ہے فتحہ، تو ہا ضمیر منصوب متصل ہے، کیونکہ اس کے دو مقام ہیں، ان دو مقامات میں سے پہلا مقام ہے کہ فعل کے بعد ہو، تو یہ ضمیر جو ہے یہ فعل فتحہ کے بعد آ رہی ہے، اس لیے یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ اور اسی طرح جو فاتحہ فعل ہے اس کے اندر بھی ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل، اور وہ ہوا ہے، کیونکہ ضمیر مرفوع متصل کے تین مقامات ہیں، ان تین مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ فعل کے اندر ہو، تو ہوا ضمیر جو ہے یہ جو فاتحہ فعل ہے اس کے اندر ہے، اس لیے یہ ضمیر مرفوع متصل ہوئی۔ اور اس کے بعد ہے اتینا، تو نا ضمیر ہے، تو یہ بھی ضمیر مرفوع متصل ہے، کیونکہ ضمیر مرفوع متصل کے تین مقامات ہیں، ان تین مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ فعل کا جز ہو، تو یہ نا ضمیر جو ہے یہ فعل کا جز ہے، تو اس لیے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اور اس کے بعد ہے ہننا، تو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ اور اس کے بعد ہے تمرین نمبر 3 کا جز با ہے، جس میں دیے گئے الفاظ میں ضمیر بارز اور مستتر کی شناخت کرنی ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر وہ ضمیر مستتر ہے تو اس کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ وجوباً مستتر ہے یا جوازاً۔ تو جز با کو حل کرنے کے لیے صیغوں کی پہچان ضروری ہے۔ تو پہلا جز ہے تقرأ، تو تقرأ جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، تو اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ 5 میں سے ہے یا 9 میں سے ہے۔ 5 سے مراد ہے صیغہ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، تو ان 5 صیغوں میں ضمیر مستتر ہو سکتی ہے۔ پھر آگے جو ان 5 میں سے جو 3 صیغے ہیں، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، تو ان 3 صیغوں میں ضمیر مستتر وجوباً ہوگی، اور باقی جو صیغے ہیں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، تو ان 2 صیغوں میں ضمیر مستتر جوازاً ہوتی ہے۔
اور باقی جو 9 سیغے ہیں تو ان ضمیر ہوتی ہے تو وہ ضمیر بارز ہوتی ہے۔ تو پہلا جز ہے تقرأ، تو یہ 2 سیغے بن سکتے ہیں، واحد مؤنث غائب کا، واحد مذکر حاضر کا۔ اگر واحد مؤنث غائب کا صیغہ لیں تو پھر اس میں ہیا ضمیر ہوگی جو کہ ضمیر مستتر جوازن ہوگی، کیونکہ پھر یہ ان 2 سیغوں میں سے ہوگا کہ جن میں مستتر ضمیر جو ہے یہ جوازی طور پر ہوتی ہے۔ اور اگر جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کا لیں تو پھر اس میں انت ضمیر مستتر وجوباً ہوگی، کیونکہ اس صورت میں پھر یہ ان 3 سیغوں میں سے ہوگا جن میں ضمیر مستتر وجوباً ہوتی ہے۔ پہلے سیغے کے اعتبار سے ترکیب کر لیتے ہیں کہ تقرأ یہ فعل ہے اور ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور دوسرے سیغے کے اعتبار سے ترکیب ہوگی کہ تقرأ یہ فعل ہے اور انت ضمیر مستتر وجوباً ہے، اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ پہلے سیغے کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا کہ وہ پڑھتی ہے یا پڑھے گی وہ ایک عورت، اور دوسرے سیغے کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا کہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا تو ایک مرد۔ اور اس کے بعد ہے کارومنا، تو یہ فعل ماضی ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تو ماضی کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ صیغے کو دیکھا جائے کہ وہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے۔ تو اگر تو وہ 2 میں سے ہے اور وہ 2 صیغے واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، تو ان میں جو ضمیر ہوگی تو وہ ضمیر مستتر جوازن ہوگی، اور ان 2 کے علاوہ بقیہ جو صیغے ہیں ان کے ساتھ جو ضمیر ہوگی تو وہ ضمیر بارز ہوگی۔ تو کرومنا جو ہے یہ 12 میں سے ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو نا ضمیر آ رہی ہے یہ ضمیر بارز ہے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ کرومنا جو ہے یہ فعل ہے اور نا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ ان سب عورتوں نے سخاوت کی۔ اور اس کے بعد ہے نازلہ، تو یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، تو یہ ماضی کے 2 صیغوں میں سے ہے، تو اس لیے اس میں ہوا ضمیر مستتر جوازن ہے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ نازلہ یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ وہ اترا۔ اور اس کے بعد ہے سألتم، تو یہ فعل ماضی ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، تو یہ فعل ماضی کے 12 صیغوں میں سے ہے، تو اس لیے جو تم ضمیر ہے تو یہ ضمیر بارز ہے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ سألتم یہ فعل ہے، تم ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ تم سب مردوں نے سوال کیا۔ اور اس کے بعد ہے افتح، تو یہ فعل امر حاضر ہے، تو اور اس کا بھی حکم وہی ہوتا ہے جو فعل مضارع کا ہوتا ہے، اور یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اور یہ 5 صیغوں میں سے ہے کہ جن میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ پھر آگے جو ان 5 میں سے جو 3 صیغے ہیں ان صیغوں میں سے یہ ایک صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے، تو اس لیے اس میں انت ضمیر مستتر وجوباً ہے جو کہ فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ۔ ترجمہ ہے کہ تو کھول۔ اور اس کے بعد ہے اسمعوا، تو یہ فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ، تو یہ فعل مضارع کے 5 صیغوں میں سے ہے۔ تو پھر جو 5 صیغے ہیں تو ان 5 صیغوں میں سے جو 3 صیغے ان میں سے ہے کہ جن میں ضمیر مستتر وجوباً ہوتی ہے، تو اس میں آنا ضمیر مستتر وجوباً ہے جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ میں سنتا ہوں یا سنوں گا۔ اور اس کے بعد ہے جاءت، تو یہ فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، تو یہ فعل ماضی کے 2 صیغوں میں سے ہے، تو اس لیے اس میں ہیا ضمیر مستتر جوازن ہے جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ آئی وہ ایک عورت۔ اور اس کے بعد ہے واصلوا، تو یہ فعل ماضی ہے، صیغہ جمع مذکر غائب، اور یہ فعل ماضی کے 12 صیغوں میں سے ہے، تو اس لیے واو ضمیر بارز ہے جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ وہ پہنچے سب مرد۔ اور اس کے بعد ہے سرتو، تو یہ بھی فعل ماضی ہے، سہارا سے، اور فعل ماضی کے 12 صیغوں میں سے ہے، اور یہ صیغہ واحد متکلم کا ہے، تو اس لیے تا ضمیر بارز ہے جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ میں نے سیر کی۔
اور اس کے بعد ہے لیقبلو، تو یہ صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے اور فعل امر ہے، اور فعل امر کا حکم بھی فعل مضارع کی طرح ہی ہے، اور یہ 9 صیغوں میں سے ہے، تو اس لیے واو ضمیر ضمیر بارز ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ، ترجمہ ہے کہ چاہیے کہ وہ قبول کریں سب مرد، اور اس کے بعد ہے نحفظو، حافظہ یحفظو سے، باب سمیع اسمعو سے، تو یہ صیغہ جمع متکلم کا ہے، تو مضارع کے 5 صیغوں میں سے ہے جن میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، تو پھر 5 میں سے جو 3 صیغے ہیں کہ جن میں ضمیر مستتر وجوباً ہوتی ہے تو ان میں سے ہے، تو اس لیے اس میں نحن ضمیر مستتر وجوباً ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، ترجمہ ہے کہ ہم یاد کرتے ہیں یا کریں گے، اور اس کے بعد ہے ذہبا، تو یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، تثنیہ مذکر ہے اور یہ 12 میں سے ہے، تو اس لیے الف ضمیر ہے، یہ ضمیر بارز ہے جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، ترجمہ ہے کہ وہ 2 مرد گئے، اور اس کے بعد ہے یأکلنا، تو یہ فعل مضارع ہے جمع مؤنث غائب ہے اور یہ 9 میں سے ہے، تو اس لیے جو نا ضمیر ہے یہ ضمیر بارز ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، ترجمہ ہے کہ وہ کھاتی ہیں یا کھائیں گی سب عورتیں، اور اس کے بعد ہے لأذهب، تو یہ فعل امر کا صیغہ ہے اور امر کا حکم بھی فعل مضارع کے حکم کی طرح ہی ہے، اور یہ صیغہ واحد متکلم کا ہے، اور یہ 5 صیغوں میں سے ہے کہ جن میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، پھر 5 میں سے جو 3 جو صیغے ہیں ان میں سے ہے جن میں ضمیر مستتر وجوباً ہوتی ہے، اور وہ آنا ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا جمع ہے کہ چاہیے کہ میں جاؤں، اور اس کے بعد ہے سمعت ما، تو یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور 12 میں سے ہے، اس لیے تما ضمیر جو ہے یہ ضمیر بارز ہے جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور یہ صیغہ تثنیہ مؤنث کا بھی ہو سکتا ہے اور تثنیہ مذکر حاضر کا بھی ہو سکتا ہے، ترجمہ ہے کہ تم 2 نے سنا، اور اس کے بعد ہے تدرسو، تو یہ فعل مضارع ہے اور یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا بھی بن سکتا ہے اور واحد مذکر حاضر کا بھی بن سکتا ہے، اور یہ 5 میں سے ہے، تو اگر تو اس کو لیں واحد مؤنث غائب کا صیغہ تو پھر جو 5 ہیں تو ان میں سے جو 2 صیغے ہیں جن میں ضمیر مستتر جوازن ہوتی ہے تو ان میں سے ہوگا، اور وہ ضمیر ہیا ہوگی جو کہ اس کا فاعل بنے گی، اگر 5 میں سے جو 3 صیغے ہیں ان میں سے لیں تو پھر انت ضمیر ہوگی جو کہ ضمیر مستتر وجوباً ہوگی جو کہ اس کا فاعل بنے گی، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، پہلے صیغے کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا کہ وہ پڑھتی ہے یا پڑھے گی وہ ایک عورت، اور دوسرے صیغے کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا کہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا تو ایک مرد، اور اس کے بعد ہے لننصر، اور یہ فعل امر کا صیغہ ہے جمع متکلم ہے اور یہ 5 میں سے ہے، اور پھر بھی جو 5 ہیں ان میں سے جو 3 ہیں ان میں سے ہے کہ جن میں ضمیر مستتر وجوباً ہوتی ہے، تو اس میں نحن ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ، ترجمہ ہے کہ چاہیے کہ ہم مدد کریں، اور اس کے بعد ہے قلتن، تو یہ فعل ماضی ہے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اور یہ 12 میں سے ہے، اس لیے تنہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر بارز ہے جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، ترجمہ ہے کہ تم سب عورتوں نے کہا، اور اس کے بعد ہے یحسبانی، تو یہ فعل مضارع ہے تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ اور یہ 9 میں سے ہے، تو اس لیے الف ضمیر ہے ضمیر بارز ہے جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، ترجمہ ہے کہ گمان کرتے ہیں یا کریں گے 2 مرد، اور اس کے بعد ہے لا تکذب، تو یہ 5 میں سے ہے کہ جن میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، تو پھر یہ 3 میں سے بھی ہو سکتا صیغہ اور 2 میں سے بھی ہو سکتا ہے، اگر واحد مؤنث غائب کا لیں تو پھر یہ 2 میں سے ہوگا، تو اس میں ہیا ضمیر ہے ضمیر مستتر جوازن ہوگی، اگر 3 میں سے لیں صیغہ واحد مذکر حاضر کا
تو پھر اس میں انت ضمیر مستتر وجوباً ہوگی جو کہ اس کا فاعل بنے گی۔ تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا سیغے کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا کہ وہ جھوٹ نہ بولے، اور دوسرے سیغے کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا کہ تو جھوٹ نہ بول۔ اور اس کے بعد ہے ناصرتا، تو یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، تثنیہ مؤنث غائب کا، اور یہ 12 میں سے ہے، تو اس لیے الف ضمیر بارز ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ مدد کی ان دو عورتوں نے۔ اور اس کے بعد ہے حفظتا، تو یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اور یہ 12 میں سے ہے، تو اس لیے تا ضمیر بارز ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ تو نے یاد کیا۔ اور اس کے بعد ہے افہمو، تو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا ہے، تو اس لیے اس میں آنا ضمیر مستتر وجوباً ہے جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یا سمجھوں گا۔ اور اس کے بعد ہے اقبالو، تو یہ 9 صیغوں میں سے ہے، اور یہ فعل امر ہے، اور فعل امر کا بھی حکم مضارع کی طرح ہی ہے، اور یہ صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے، تو اس لیے واو ضمیر بارز ہے جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبری۔ ترجمہ ہے کہ تم سب مرد قبول کرو۔ اور اس کے بعد ہے نسینا، تو یہ فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور 12 میں سے ہے، تو اس لیے نازم ضمیر بارز ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ ہم بھول گئے۔ اور اس کے بعد ہے تنظرون، تو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا، اور یہ 9 میں سے ہے، تو اس لیے واو ضمیر بارز ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ دیکھتے ہو یا دیکھو گے تم سب مرد۔ جو متن میں جو جملے دیے گئے ہیں تو ان کی ترکیب نہیں کرتے کیونکہ وہ قابل ترکیب نہیں ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ سبق کا اختتام ہوا۔ نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔